اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ السلام علیکم، کمپیریٹیو اسٹڈی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور میں اگلے دن ایک مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی اور کانوں سے سنی کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا سرے سے ثابت ہی نہیں اور اس سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ ایک شیعہ کی رسم ہے، اور شیعہ تو یہ ہیں وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا، جو کہ خیر یہاں بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے لیے اس طرح کا شدت بھرا بیان آج کے دور میں خصوصاً بڑا حیران کن تھا، تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا لی جائے جس میں ہم عالم اسلام کے جو ہے تمام ذمہ دار علماء ہیں ان کا اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ موقف لے لیا جائے کہ کیا نماز کے اندر ہاتھ کھولنے کی یا باندھنے کی شرعی حقیقت کیا ہے، کیا اہل سنت یا اہل تشیع کے سلیبس میں ہاتھ کھولنے یا ہاتھ باندھنے کی روایات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو ہم نے پہلے بھی ریکارڈ کی تھی، لیکن اس کو ہم نے ایڈٹ کر کے مزید اس میں کچھ ذمہ دار علماء کا جو موقف ہے وہ شامل کیا ہے، اور اس کو زیادہ بہتر کر کے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے، ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی۔ تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے، تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو دلائل دونوں طرف ہیں، تو سب کو ٹھیک سمجھیں، فالو ایک کو کریں، کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ اہل تشیع کا موقف کیا ہے کیا نہیں، اس پر تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ اصولی بات بتاتا ہوں کہ نماز میں جو چیزیں لازم ہیں، نماز کے لیے جو شریعت میں چیزیں مقرر کی گئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ قیام کریں، آپ رکوع کریں، آپ رکوع کے بعد اٹھیں، آپ 2 سجدے کریں، آپ قعدے میں بیٹھیں، آپ سلام پھیر دیں۔ یہ چیزیں لازم ہیں، مقرر کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ قیام میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، تو اس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، آپ کو اللہ توفیق دے، آپ کو اس روایت پہ اطمینان ہو تو یہ باندھ دیجئے، آپ اگر نہیں سمجھتے تو نہ باندھیے، اس سے نماز میں کوئی کسی قسم کا فرق واقع نہیں ہوتا۔ بھائی میں تو آپ کو پتہ ہے حنفی ہوں، اہل سنت، اور میں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں، اور سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حدیث ہے، میں نے اپنی کتابوں میں مرتب کی ہے، انہی کی حدیث پر یہ مدار ہے، ان کی روایت پر کہ ہاتھ باندھ کر اس طرح ناک کے نیچے باندھتے تھے۔ شیعہ حضرات جو فقہ جعفریہ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اہل سنت کے 4 سکولز ہیں، حنفی، مالکی، شافعی ہیں، حنبلی۔ مالکی اسکالرز بھی آدھے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، آدھے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ فقہ میں ہمارے ہاں اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں جو جعفری ہیں، دونوں میں ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ بھی قبول ہو جائے، اس نے نماز کا رکن ترک۔ شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، خود اہل سنت میں اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا۔ اپنی الموطا کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے ہاتھ باندھنے کے لیے حکم دیا۔ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، اور مدینے کے سارے لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ سب مدینے والے رسول خدا کو دیکھ چکے تھے کہ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک نے کہا ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے بہتر ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، اور امام شافعی کے ہاں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں لازمی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ البتہ
मौकूफ़न कई एक रवायतें मौजूद हैं नबी अलैहिस्सलाम के असहाब से कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। हत्ता कि अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक पूरा चैप्टर है, पहले उन्होंने चैप्टर बांधा है उन असहाब का बयान जो हाथ बांध कर नमाज पढ़ा करते थे, और उसके बाद दूसरा चैप्टर बांधा है उन असहाब का बयान जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे, इरसालुल यदैन करते थे। और उसमें वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर लेके आए हैं। उसके अलावा और ताबईन भी, हसन बसरी भी, सईद इब्न मुसय्यब भी, कई और असहाब से लेके आए हैं, ताबईन से भी, कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। फिर आप सही मुस्लिम में जाकर देखें तो नबी अलैहिस्सलाम की जो नमाज के तरीके के ऊपर कई अहादीस के रावी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अगर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं तो ये किसकी नमाज हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है सही सनद के साथ कि हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहते हैं कि नमाज की हालत में सफ को सीधा करना और दायां हाथ बाएं पे बांधना सुन्नत है। अब मेरा एक सवाल है मासूमाना सा, जो शख्स ये कह रहा है कि दायां हाथ बाएं पे बांधना सुन्नत है और वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है खुद, तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका जो पहला रिजल्ट है वो बड़ा खतरनाक है। वो ये है कि हाथ बांधने वाली हदीसें मनसूख हो चुकी हैं, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को ताबईन देख रहे हैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हुए अपने दौर के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड जी। तो फिर हाथ बांधना जो है वो मनसूख हो गया। दूसरा रिजल्ट ये है मासूमाना सा कि दोनों तरीके सुन्नत है। किसी सहाबी ताबी से साबित करे ना कि उन्होंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को कहा हो कि तू नबी का सहाबी होके और अबू बकर का नवासा होके और हज़रत ज़ुबैर का बेटा होके हज़रत आयशा का भांजा होके तू ही गलत नमाज पढ़ रहा है। कोई छुपा हुआ किसी गार में छुपा हुआ सहाबी तो नहीं था, वो खलीफा था, रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ाता था आके मक्का शरीफ के अंदर। मिर्जा साहब का हमसे जो इख्तिलाफ है वो है कि रुकू से पहले हाथ बांधने हैं कि नहीं। बाद में तो मिर्जा साहब भी छोड़ते हैं, हम भी छोड़ते हैं। तो मिर्जा साहब को हम चैलेंज करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई एक सही हदीस जिसमें रुकू से पहले हाथ छोड़ने की बात हो। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सिर्फ हाथ छोड़ने की बात है, रुकू से पहले की बात नहीं है। तो सिर्फ हाथ छोड़ना तो वो तो तुम भी छोड़ते हो, हम भी छोड़ते हैं। कोई एक हदीस जिसमें ये बात हो कि रुकू से पहले हाथ छोड़ने पेश करें। पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांधने की दलील जो है बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। वज़ुल यदैन जो है, वज़ुल यदैन दोनों हाथों का बांधना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जहाँ तक इरसालुल यदैन के बारे में मसले की तहक़ीक़ है तो इसके बारे में मरफू हदीस नहीं है। इमाम इब्न शैबा रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है अल-मुसन्नफ़, ये मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं इस किताब को। तो इस किताब के अंदर जो इरसालुल यदैन के बारे में जो ज़िक्र फरमाया है इमाम इब्न शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने, तो वो हदीस में आपको जो है वो दिखाना चाहता हूँ। मन कान युरसिलु यदैहि फ़ी स्सलाह, ये आप देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये बाब कायम किया है कि जो नमाज के अंदर इरसाल करता है अपने दोनों हाथों को, यानी हाथ खुला छोड़कर नमाज पढ़ता है। इसमें इन्होंने ये जिक्र किया है, फरमाते हैं कि इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ते तो अपने दोनों हाथों को, यदई अपने दोनों हाथों को छोड़कर नमाज पढ़ते। ये आप इस हदीस को देख सकते हैं 3971 नंबर ये हदीस है। यकीनन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से जो है इरसाल यदैन के हवाले से इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने मुसन्नफ़ के अंदर ये रिवायत ज़िक्र की है कि वो अपने हाथों को जो है वो छोड़ा करते थे। बाज़ उलमा ने इसकी सेहत पर कलाम भी किया है, और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ये सही है तब भी ये मौकूफ़ है, मरफू नहीं है। अबू हनीफा ने ये लिया कि रसूल हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे तो वो हाथ बांध के पढ़ रहे हैं, उसने फतवा दिया, वो भी मुज्तहिद था। इमाम ने कहा नहीं, रसूल हाथ खोल के पढ़ते थे तो हमने हाथ खोल के पढ़ी। वो भी रिवायत ला रहा है, हम भी रिवायत ला रहे हैं, लेकिन मेरी निगाहों में इमाम जाफर क्योंकि सादिक हैं, जिनका लक़ब ही सादिक है, और मेरी निगाह में ये उस्ताद हैं, वो शागिर्द है, तो अक्ल ये कहती है इल्म उससे लो जिसने पढ़ाया है, उससे नहीं लो जिसने पढ़ा है। तो मैंने छठे इमाम से अपनी फिक़ा को लिया, कसूर उनका भी नहीं, झगड़ा फिक़ही नहीं है। असल जो बंदा जिस बेस पे जन्नत में जाता है वो अकीदे की बुनियाद पे, अगर वो हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है, अबू हनीफा ने कहा उसके पीछे भी हदीस है, उसकी नमाज सही है। मैं हाथ खोल के पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे भी हदीस नबवी है, मेरी नमाज भी सही है। असल जो बेसिक झगड़ा है वो है अकीदे पर। क्या तू दुश्मन खुदा को दुश्मन खुदा समझ रहा है कि नहीं? ये आपके इल्म में होना चाहिए कि हाथ बांधना नमाज में कोई फर्ज वाजिब नहीं। हम जो सुन्नी हजरात बांधते ना, हम भी ये नहीं कहते कि कोई लाजमी है, अच्छा है अगर कोई बांध ले,
ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندھنے کے قائل ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لٹکا کر پڑھے اور ان سے بے جا حرکتیں نہ کرے، سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فلا باس، کوئی حرج نہیں۔ اور امام مالک تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے ہاتھ چھوڑ کر۔ سارے مالکی آپ افریقہ چلے جائیں، نائجیریا اور سارے علاقوں میں دیکھیں، لیبیا کھلے ہاتھوں پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، پکے سنی ہیں۔ بڑے بڑے امام ہیں بیٹا اہل سنت کے، تابعین ہیں بڑے بڑے امام، حسن بصری، سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی، ابو حنیفہ کے دادا استاد محمد ابن سیرین، یہ سارے لوگ کھلے ہاتھ سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بیٹا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں۔ ایک اچھا کام ہے اگر ہم باندھتے ہیں، ورنہ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن زبیر صاحب بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اگر کوئی اہل علم لے لے تو اس میں دیکھ رہے باب باندھا ہوا کہ وہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے، بڑے بڑے ہمارے اہل سنت کے تابعین اور صحابہ، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا۔ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے آپ نے نماز پڑھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ہو قیام کی حالت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ باندھے ہوں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا تو ہر کام نرالا ہے نا، تم ہاتھ چھوڑنا شروع کر دو وہ باندھنا شروع کر دیں، انہیں تو ضد کرنی ہے۔ باقی امام مالک کا ایک قول ہے ہاتھ چھوڑنے کا، لیکن وہ رجوع کر لیا انہوں نے۔ جی میرے بھائی دیکھیے، یہ بھی وہی بات ہے کہ اتنے بڑے اختلافات یہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے، مقصد ہے عبادت۔ ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، لیکن اس پہ کوشش نہیں ہو رہی جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں ان بندوں کو نماز کی طرف لے آئیں۔ جی تو آپ نے ویڈیو سنی، اس ویڈیو سے بیسیکلی ہمارے پاس 5 جو پوائنٹ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں طرح کی دلیل آئی ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھنے کی بھی دلائل آئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے پڑھنے کے بھی دلائل آئے ہیں۔ آپ جس دلیل سے زیادہ مطمئن ہیں اس کو فالو کریں، اس امام کو فالو کریں اور ان کی تحقیق کے مطابق آپ عمل کریں۔ جبکہ دوسرا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا یا باندھ کے پڑھنا یہ ارکان نماز میں شامل ہی نہیں ہے، لہذا ایسی چیز جو ارکان نماز میں بھی شامل نہ ہو تو وہ اتنی امپارٹنٹ یا وہ اتنی اہم نہیں ہوتی۔ آپ اس کو بے شک ہاتھ کھول کے پڑھیں یا باندھ کے پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ کھولنے کی روایت تو موجود ہیں، لیکن وہ جب رکوع کرتے ہیں اس کے بعد جو تھوڑا سا قیام کرتے ہیں اس قیام کے اندر ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، پہلے نہیں ہے۔ وہ ساری روایات جو ہیں وہ یعنی رکوع کے بعد جو تھوڑا سا قیام کرتے ہیں اس قیام کے بارے میں ہے کہ وہاں آپ ہاتھ کھول کے پڑھ سکتے ہیں، اور نیت کے بعد جو آپ قیام کرتے ہیں اس میں آپ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جبکہ چوتھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی روایات تو موجود ہیں، یعنی قیام سے رکوع سے پہلے بھی ہاتھ کھولنے کی روایات موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات موقوف ہیں۔ جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت سے جتنی بھی روایات آئی ہیں ہمارے سلیبس کے اندر، وہ کوئی بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی اہل بیت سے روایت آئی ہیں اس میں یہ ثابت ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ تھا لب لباب آج کی ویڈیو کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔